تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر بیسیکلی 3 سوراخ ہیں. یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں اس سوراخ کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سوراخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سوراخ سے اگر چل کے نا آپ سیدھا جائیں چند قدم کے فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. بالکل ساتھ ہی دیکھیں آپ ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے. تو اس سوراخ کا مطلب ہے کہ اس سوراخ سے آپ چل کے جائیں چند قدم کے فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک آ جائے گی. بالکل اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی پلیٹ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے. تو اس سوراخ سے اگر چل کر آپ جائیں چند قدم کے فاصلے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب وہ یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں میرے پیچھے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کیسی ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سوراخ کے اندر آپ کو لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے اندر. لیکن کیوں نہ میں آپ کو لے کے جاؤں آج سے 1400 سال پہلے، آپ کو یہ تو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بنایا کیسے گیا تھا. تو اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت مسجد نبوی اتنی تھی چھوٹی سی تھی، اس طرح کی تھی. بقی جو قبرستان تھا وہ مسجد سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، تھوڑا سا دور تھا. تو آج مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا، تو بقی جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے. تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھایا کسی صحابی کا، اور بقی قبرستان میں اس کو دفنا کے واپس آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد سٹارٹ ہو گیا. تو یہ درد کچھ اس طرح کا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ درد زیادہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا. تو ساری جو بیویاں تھیں آپس میں یہ طے پایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ لیں. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. ان کے گھر کا پہلے تو میں نے اوپر سے دکھایا تھا نا، ان کے گھر اندر سے کیسا تھا. کمرہ اس طرح کا تھا، کمرے میں دیکھیں اس طرح یہ چرپائی پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ اس طرح کا کمرہ تھا، اور جو حجرہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرح کا حجرہ تھا، ٹھیک ہے، چرپائی بچھی ہوئی ہے حجرے میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو یہ حجرے کے اندر صحن میں جو چرپائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت اس چرپائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے. تو جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں سے دنیا سے جو ہے پردہ فرما کے اس جگہ کے اوپر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو واپس جلدی آئے. تو جب واپس آئے تو دیکھا عجیب سا سما چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. ایک ہر بندہ جو ہے وہ دکھ، مطلب ہر بندے بہت دکھی تھا ہر انسان. تو حضرت مسجد میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. دکھ اتنا زیادہ تھا. اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی قبرستان میں دفنا دیا جائے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے پاس جو جگہ یہاں پر دفنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر بنائی جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جہاں پہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اس کی قبر وہیں پہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس چرپائی پہ اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تھا. تو اس چرپائی کو سائیڈ پہ کیا گیا، یہ جیسے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ چرپائی کو سائیڈ پہ کر کے اس جگہ کے اوپر یہاں پہ قبر کو کھودا گیا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو جگہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ غسل دیا گیا. غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابی تھے ان کے ساتھ، تو آپ دونوں نے غسل دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ساتھ غسل دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے ہی ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے. اگر آپ ہمیں صبر کرنے کی تلقین نہ کرتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، آج ہم دنیا کو بتاتے کہ غم کس طرح مناتے ہیں. آج مطلب اتنے وہ دکھ تھا ان کے دل میں، اتنا الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ ہر صحابہ کا آپ خود تھوڑا سا آپ خود دیکھیں کہ ہر صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی. تو وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رو کے کہ آج ہم دنیا کو رو کر بتاتے کہ ہمارے دل مطلب غم کیسے منایا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ٹھیک ہے. قبر جو یہاں پہ کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح رہتی ہوتی تھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ قبر مطلب بنانے کی خواہش کی. تو
کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی قبر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 قبریں ہو گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ رہتی ہوتی تھیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو ان کو کسی غلام تھا، اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس غلام نے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹا بھیجا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اپنی قبر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں تو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ زیادہ حق بنتا ہے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ والی جگہ، اپنی جگہ حضرت عائشہ کا مالک تھی اپنے گھر کی، کون دیتا ہے جگہ؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو جگہ ہے وہ یہاں پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں ہے، جو کہ میں نے جنت البقیع ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیسن بھی ہے، ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے کہ جب ہم یہاں پر نفل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے 2 نفل کے لیے دوسروں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی قبر مبارک جگہ ہی ان کی ساتھ ان کے پاس تھی، انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جس طرح انہوں نے قربانی دی تھی اس طرح آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا کے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ پہلی والی جو قبر تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے۔ جو دوسری والی قبر تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور یہ دونوں جو قبریں تھیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دونوں محرم تھے۔ یہ تیسری والی جو قبر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو یہ تو ان کے نامحرم تھے، تو ان سے پردہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا لیا تھا اور اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔